إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بالشفق بس میں قسم کھاتا ہوں یہ لا زائدہ یا لا کا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کی سوچ تھی فکر تھی دنیا میں مست آخر فراموش تھی لا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ قسم میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شفق کی شفق کا معنی سرخی شفق کا ذکر نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے جب تک شفق ڈوب نہ جائے شفق غروب نہ ہو جائے ایک بہت بڑے لغت کے امام ہیں خلیل ابن احمد ان کا قول ہے کہ شفق کیا ہے الحمرہ سرخی من غروب الشمس الى وقت صلاۃ العشاء الاخرہ جو افق سماوی پر سورج کے غروب ہونے سے لے کر عشاء کی نماز تک موجود رہتی شفق یہ حمرہ سرخی ہے یہ سرخی ہے جب سورج ڈوبنے کو آتا ہے تو سرخی افق سماوی پر ظاہر ہوتی سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی وہ سرخی موجود ہوتی اور وہ سرخی موجود ہوتی ہے عشاء کی نماز تک عشاء کی نماز عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے وہ سقوط قمر صالح جیسا کہ حدیث میں کہ چاند کی 3 تاریخ کا چاند جب گرتا ہے جو 3 تاریخ ہے اسلامی تاریخ اس کے چاند کا سقوط جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت تو تقریباً یہ جو شفق یہ سرخی جو ہے یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری قائم رہتی 1.5 گھنٹہ قائم رہتی ہم کراچی والوں کو تو وہ نظر نہیں آتی ہماری اپنی اتنی روشنی ہے کہ وہ شفق دکھائی نہیں کئی دفعہ یہ دار سے سفروں میں دیہاتوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور گاڑی چلتی ہے تو شفق ہمیں نظر آتی اور واقعتاً وہ افق میں وہ شفق موجود ہوتی ہے اور تقریباً عشاء کی نماز تک موجود ہوتی یہ شفق اللہ تعالیٰ نے اس شفق کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے جو اوقات اس کے پیدا کردہ
صبح ہے، دوپہر ہے، یہ شام کا وقت، رات کا وقت، اور یہ شفق کا منظر. تو اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی. فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. تو شفق کیا ہے؟ ایک سرخی جو غروب آفتاب سے افق آسمانی پر نمودار ہوتی ہے اور عشاء کی نماز پر قائم رہتی ہے. یہ شفق ہے. یہ دو نمازوں کا اعلان ہے، ایک مغرب کا جو سورج ڈوب رہے اور ایک عشاء کے وقت کے داخل ہونے کی. اللہ تعالیٰ کی حضور دو مواقع اس کے دربار میں حاضر ہونے کے، جس کا مظہر یہ شفق ہے. تو شفق کا ایک تقدس کہ مسلمانوں کو وقت نماز کی آگاہی دیتی. اس کا ظاہر ہونا مغرب کا وقت، اس کا چھپ جانا عشاء کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع ہے. تو دو نمازیں اس وقت کے ساتھ منسلک ہیں. جو وقت نمازوں کی چوکیداری کرتا ہے، نمازوں کی اطلاع دیتا ہے، یقیناً وہ وقت بڑا مقدس ہے. اس لیے والعصر، عصر کی قسم، والفجر، فجر کی قسم. تو عصر کے وقت سے عصر کی نماز منسلک ہے اور فجر کے وقت سے فجر کی نماز منسلک ہے. اور شفق کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں منسلک ہیں. تو یہ اوقات کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شفق کی قسم کھائی. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ اصل قسم رب شفق کی، رب شفق، بے شفق کا خالق اور مالک ہے. لیکن اصل بات یہی جو قرآن کے ظاہر ثابت ہو رہی کہ یہ شفق کی قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے ذریعے اس کے خالق اور مالک کی طرف توجہ دلا رہا ہے. جب یہ شفق ایسی ہے، مقدس، پاکیزہ اور ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو اس کا رب کیسا ہو؟ جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے ان کے ذریعے توجہ دلانا ان کے رب اور خالق اور مالک کی. کہیں آسمانوں کی قسم ہے، آسمان اتنے بڑے، آسمانوں کا خالق کیسا ہو؟ سورج کی اور چاند ستاروں کی، ان کا خالق کیسا ہو؟ تو اس شفق کی قسم کھانا اس کے تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ دو نمازوں کے اوقات شفق کے ساتھ مربوط ہیں. شفق کا آغاز نماز مغرب کی خبر ہے اور شفق کا اختتام اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ نماز عشاء کے داخل ہونے کی خبر ہے. واللیل، اور رات کی قسم، وما وسق، اور جو وہ سمیٹتی ہے، جمع کرتی ہے، وما، اور جو کچھ وہ وسق، جمع کرتی ہے اور سمیٹتی ہے. اندھیرے میں بہت سی چیزیں سمٹ جاتی ہیں، گویا رات جو ہے اس کی تاریکی ان چیزوں کو اپنے دامن میں جمع کر لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے. جیسے لوگ اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں، جانور اپنے باڑوں میں، اور اس طرح جو موذی قسم کے جانور ہیں وہ اپنی بلوں میں. یہ رات کا اندھیرا ان تمام چیزوں کو جمع کر لیتا ہے. اور اس رات کا خالق بھی اللہ رب العزت ہے. رات کی تاریکی میں ان لوگوں کا عمل بھی جمع ہوتا ہے اور وہ ذکر کرنے کے قابل ہیں جو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے اور قائم کرنے کے لیے. اور یہ تفسیر مشہور تابعی سعید بن جبیر سے منقول ہے رحمہ اللہ کہ رات جن چیزوں کو جمع کرتی ہے ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بھی ہیں، متقی بندے جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تاریکی بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی ایک عظیم وجہ.
بن جاتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹتی ہے، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی یہ خوبصورتی ہے، جب یہ دنیا چاند کے نور سے متمتع ہوتی ہے، اور چاند کا پورا ہونا اہل ایمان کے لیے ایک وجہ بشارت اس لیے بھی ہے کہ ان 3 دنوں کے روزے مشروع ہیں۔ یہ 3 دن جن میں چاند پورا ہوتا ہے ایام 20 کہلاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، کہ جو شخص ایام 20 کے 3 روزے رکھ لے گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ جو 3 دن ہیں جن میں چاند پورا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی عظمت اور تقدس پر فائز ہونے کے دن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قسم کھائی کہ چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے اور پورا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم سوار ہوگے یا سوار ہوتے ہو۔ راکب یرکب رکوب، سوار ہونا، طبقاً ایک حالت پر، عن طبق دوسری حالت کے بعد، یہ ان بمانا بعد ہے، طبقاً بعد طبق، ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر تم سوار ہوتے ہو یا سوار ہوگے۔ یہاں انسانوں کے وہ احوال مراد ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے۔ ہر شخص مٹی، پھر نطفہ، پھر خون، اور پھر گوشت کی بوٹی، اور پھر وہ ہڈیوں اور گوشت سے ایک انسان بنتا ہے۔ یہ مختلف احوال ہیں جن سے ہر بندہ گزرتا ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، اور جو زندگی ہے اس میں مختلف احوال کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی مرض ہے، کبھی صحت ہے، اور کبھی فقر ہے، اور کبھی غنا ہے، اور کبھی سفر اور کبھی حضر، حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے، پھر قبر ہے، پھر کل قیامت قائم ہوگی تو میدان حشر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض ہے، بدن اعمال ہے، پورے صراط ہے، جنت یا جہنم کا داخلہ ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم سواری کرو گے یا گزرو گے ایک حالت سے دوسری حالت پر، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ حالات کا تغیر تمہاری زندگی میں ہوتا رہے گا۔ جیسے معنی خاص کر لو، طبقا عن طبق، جو مختلف احوال انسان کو پیش آتے ہیں نیکی یا گناہ کے تعلق سے۔ نیک انسان ہے تو کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، اور کبھی عمرہ، اور کبھی جہاد، اور اگر برا انسان ہے تو مختلف معصیتیں جو اس سے صادر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا۔ تو تم سوار ہوگے اور گزرو گے طبقا عن طبق، ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، پھر دوسری حالت پر تیسری حالت کے بعد۔ اس طرح یہ مختلف مراحل تمہاری زندگی میں پیش آتے رہیں گے، اور تم ان مراحل کو عبور کرتے رہو گے۔ یہ جو تبدیلی اور تغیر ہے، در حقیقت اس میں صانع کے وجود کی دلیل ہے۔ ان حالات کو
تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یہ مختلف طبقات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، یہ تبدیلی پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ رب العزت۔ انسان پہلے عدم میں ہے، پھر وجود میں، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کی موت، پھر اس کی قبر، پھر اس کا حشر۔ یہ سارے امور ایک حال سے دوسرے حال پر لے جانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس میں اس بات صانع یا وجود صانع کی انتہائی محکم اور قوی دلیل ہے، اور یہ دنیا حادث ہے جو تغیرات کا شکار ہوتی رہتی۔ یہ ان طبق طلبہ کے لیے نسبی حالت میں ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا طبقاً اس کی صفت ہے، یہ طبقاً متجاوزاً لطبقاً، ایک حال پر سوار ہونا دوسرے حال سے گزرتے ہوئے، یہ ان میں مجاورت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو طبقاً متجاوزاً لطبقاً، تو پھر یہ ان جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے، کیونکہ یہ پچھلے طبقاً کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے کہ پچھلا طبقاً ہے یہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم سوار ہوتے ہو یا ہوگے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف۔ طبقہ ایک مقام سمجھ لیں، اور طبقہ کو طبقہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرحلہ ہونے کے اعتبار سے ایک طبقہ دوسرے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ بین طبقتین مطابقت پائی جاتی ہے، اس لیے طبقہ مطابقت ہی سے ماخوذ ہے کہ آپس میں مشابہ اور مطابق ہوتے ہیں، یعنی ان حالات کی بنا پر جو انسان پر پیش آتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم سوار ہوتے ہو یا ہوگے ایک حال سے دوسرے حال پر۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب انہیں یہ بات معلوم ہے اور یہ سارے طبقات ان پر واضح ہیں اور سارے احوال کو جانتے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا ان کو؟ لا یؤمنون کی ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کو تو چاہیے کہ اس کیفیت کا ادراک کر کے ان کے دل ڈر جائیں اور سہم جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں کہ اللہ رب العزت ان تمام مراحل سے گزارتے ہوئے پھر قیامت کے مراحل پر لائے گئے، پھر کبھی حشر کا منظر، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا، کبھی پل صراط کا، اور کبھی وزن اعمال کا، اور کبھی جنت اور جہنم کے داخلے کا۔ یہ طبقاً عن طبق ہے۔ اس حقیقت کی ان کو اطلاع دے دی گئی، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر یہ دنیا کی محبت میں کیوں کھو رہے ہیں اور کیوں منہمک ہیں اور آخرت کو کیوں فراموش کیے بیٹھے؟ اور ان کے ایمان نہ لانے کی ایک نشانی یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان پر پڑھا جاتا ہے قرآن، وَإِذَا، اور جب بھی قُرِئَ پڑھا جائے، علیہم ان پر، القرآن قرآن پاک، قرآن کی تلاوت کی جائے، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ سجدہ ایک مطلوب ہے، بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اتنی اہم عبادت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ بجا نہیں لاتے۔ سجدہ تلاوت، جہاں آپ نے سجدہ کیا بحمدللہ، اور سجدہ تلاوت کا حکم یہی ہے کہ جو ہی آپ سجدہ کی آیت سے گزرے تو فوراً سجدہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں۔ کچھ لوگ پورا قرآن پڑھ کے آخر میں اکٹھے 14 سجدے کر لیتے ہیں، یہ ان کا عمل بالکل غیر مشروع اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ بلکہ سجدے کا حکم یہی ہے کہ جو ہی آئے فوراً سجدہ کیا جائے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب قرآن کا سجدہ آتا ہے اور سجدہ بجا لاتا ہے
تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے کہ عمر کو بالسجود فابیت، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کر دیا، اور دخلت النار، جہنم میں داخل ہو گیا۔ وہ عمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنہ، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور دیکھو سجدہ کر رہے، اور یہ ایک سجدہ کر کے جنت کا مستحق بن چکا۔ یہ بڑی ایک عظیم الشان عبادت ہے، ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کا حکم، اور انسان اس کو فوراً بجا لا ہے، اس میں تاخیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، فوراً سجدہ کرو تو پھر یہ شرف کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو کر اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور ان کے دل نرم نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کر لیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ اور ان کی سرکشی، طغیانی اور ان کی تکذیب اور بڑھ جاتی ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے کس چیز کو، بما یوعون جو وہ جمع کرتے ہیں، جمع کرنے سے مراد جو ان کے اعمال ہیں، خرابیاں، نافرمانیاں، تکذیب، شرک و بدعت اور پھر معصیتیں، یہ جمع کر رہے ہیں جو آخرت کا ذخیرہ تیار ہو رہے، تاکہ آخرت میں ان سارے اعمال کا حساب لے کر ان کی جزا اور سزا کا تعین کیا جائے۔ جو وہ جمع کرتے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں۔ یوعون، اوعا یوعی، یہ باب فعال ہے، جمع کرنا، اسی سے وعاؤن برتن کو بولتے ہیں، یہ ہنڈیا یا کوئی بھی برتن، کیونکہ اس میں کھانا جمع ہوتا ہے یا کوئی مشروب جمع ہوتا ہے، اس لیے اس کو وعاء بولتے ہیں۔ تو جو وہ جمع کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری دے انہیں عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی، انہیں خوشخبری دیں۔ کہ خوشخبری کا لفظ کا اس پر استعمال یہ مزید ان کے لیے تکلیف کا باعث کہ تکلیف میں وہ جل رہے ہیں اور اللہ اس کو خوشخبری کہہ رہے ہیں، یہ ایک نفسیاتی ان پر ایک تکلیف سمجھ لیں۔ حالانکہ بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، نعمت کی ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت عذاب کو خوشخبری قرار دے کر انہیں نفسیاتی عذاب دے رہے تاکہ دونوں طرح کا عذاب جمع ہو جائے، آگ کی صورت میں بدن کا عذاب اور نفسیاتی مار کی صورت میں نفسیاتی عذاب، یہ دونوں ان پر جمع ہو جائیں۔ تو بشارت دیجیے انہیں عذاب علیم کی۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو خود علیم کہہ رہے ہیں، بڑا ہی درد دینے والا اور بڑا ہی تکلیف دے۔ کتنا تکلیف دے، زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی تعین نہیں، لیکن کم سے کم کا تعین ہے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اہون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو لاحق ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ڈال دیے جائیں، باقی جسم کو آگ نہیں چھوئے گی، صرف پاؤں کے نیچے 2 انگارے ڈال دیے جائیں گے، اور یغلی بہما دماغہ، اس کا دماغ اس سے کھولے گا ان انگاروں سے،
حالانکہ وہ پاؤں کو چھو رہے ہیں، یوں سمجھے کہ جہنم سے باہر کھڑا کر کے بس 2 کوئلے ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دیے گئے۔ یہ احون آج نار عذاب ہے، مگر ان کی تیزی، ان کی شدت اور حدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو عذاب علیم کہہ رہے، تو ہلکے ترین عذاب کی یہ شدت ہے کہ کوئلے بہت دور رکھے ہوئے مگر دماغ اس کا کھولے گا۔ اعاذنا اللہ من النار۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، الا سوائے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون غیر مقطوع نہ ختم ہونے والا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ جاری رہے گا اور ہمیشہ برقرار رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ظاہر یہ آخرت کا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے انہیں پکاریں گے، اہل جنت اب تم نے ہمیشہ جاگنا اور ہمیشہ صحت مند رہنا، کبھی بیمار نہیں ہونا، ہمیشہ نعمتوں میں رہنا، کبھی کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ غیر ممنون ہے، یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، عام ذہن میں آتا ہے کہ اسے کیا ملے گا، لیکن اگر اس کی یہ خواہش ہو، یہ شوق ہو کہ وہی ہمیشہ اہل جنت کو کھلائے اور پلائے، ان کی دعوت کرے، سارے جنتی اس کے مہمان بن جائیں اور بن جائیں، تو جو اللہ اس کو دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ آخر اہل جنہ ہے، سب سے آخر میں داخل ہو، اور اگر اس کی یہ خواہش ہو کہ تمام جنتی ہمیشہ کے لیے اس کے مہمان بن جائیں اور مہمان بنا دیے جائیں، تو جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اجر غیر ممنون ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح اختیار کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔